الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کریں گے ان غذاؤں کے بارے میں جن غذاؤں کو آپ نے جب 40 سال آپ کی عمر ہو جائے تو ان غذاؤں کو آپ نے بالکل چھوڑ دینا ہے، کیونکہ اب آپ اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں جس پر اس طرح کی غذائیں جو ہے وہ آپ کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہیں، اور یہ غذائیں آپ کو بہت زیادہ نقصان دے سکتی ہیں۔ ایک وقت تھا جب آپ جو چیز آئی آپ کھا لیتے تھے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، لیکن اب آپ ان میں سے جو چیز بھی کھائیں گے تو وہ آپ کو تکلیف دینا شروع کر دے گی۔ تو وہ کون سی غذائیں ہیں؟ ان غذاؤں کا آج باری باری میں ذکر کروں گا۔ تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے گوشت ہے۔ اب سائنس اس حوالے سے کہتی ہے کہ گوشت دو قسم کے ہیں، ایک ہے گرین اور دوسرا ہے گرین۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ ان کا مطلب کیا ہے؟ گرین سے مراد ایسا گوشت جن جانوروں کو کسی فارم کے اندر رکھ کے ان کو اناج دیا جاتا ہے اور ان کو ہارمونز بڑھانے کے لیے اسٹیرائڈ ان کو دی جاتی ہیں، اس سے پھر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، پھر ان گوشت کو کھا کے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ جتنی بھی مصنوعی خوراکیں ہیں وہ ساری اس کے اندر شامل ہیں۔ پھر گرین کے اندر کون سے جانور ہیں؟ ایسے جانور جو جنگلوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر خود جو ہے وہ چلتے پھرتے کھاتے ہیں، ان کو باندھ کے وہیں پر اناج اور مصنوعی خوراک ان کو مہیا نہیں کی جاتی، بلکہ چل پھر کے جو گھاس کھا لیں ان کو وہ گرین کی کیٹیگری میں انہوں نے رکھا ہے۔ اب جو یہ گرین والے جانور ہیں ان سے آپ کو دل کی بیماری ہو سکتی ہے اور کینسر تک بھی اس سے ہو سکتا ہے۔ پھر یہ جو پروسیس فوڈ ہے، جو ڈبوں میں پیک ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ مقدار میں سیچوریٹڈ فیٹ ہوتا ہے جو کولیسٹرول کو پیدا کرتی ہے۔ پھر اس کے اندر کیلوریز جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ کیا کرتی ہیں کہ آپ کے خون کی جو نالیاں ہیں ان کو یہ تنگ کر دیتی ہیں اور کولیسٹرول پیدا کر کے کلاٹنگ پیدا کرتی ہیں خون کی نالیوں کے اندر، جس سے ہارٹ اٹیک کے خطرات جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور پھر یہ چیزیں جو ہے، یہ گوشت جو ہے پھر موٹاپے کی طرف آپ کو لے جاتا ہے، اور آپ موٹاپا جب آ جاتا ہے تو اس سے پھر بہت زیادہ بیماریاں جو ہے وہ جنم لے لیتی ہیں۔ اب اس میں جو قانون مفرد اعضاء ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنسی جو بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، درست ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے بڑا گوشت جو ہے اس کو آپ نہ کھائیں، آپ چھوٹا گوشت کھائیں، یعنی بکرے کا گوشت جو ہے اس کو کھائیں، کیونکہ جو بڑا گوشت ہے اس کا مزاج جو ہے وہ عضلاتی اعصابی ہے، خشک سرد مزاج ہے، اس کے اندر تیزابیت ایسڈ کی مقدار وہ زیادہ ہے، اس کے اندر سیچوریٹڈ فیٹ ہوتا ہے اور بیڈ کاربز ہوتا ہے۔ تو بکرے کا گوشت کھائیں،
آپ فش کھائیں، فش کا سالن بنا کے آپ کھائیں، اس کو آپ فرائی کر کے نہ کھائیں، اور دیسی مرغی آپ کے لیے بہترین آپشن ہے۔ یعنی 3 آپشن آپ کے لیے ہیں اگر آپ گوشت کھانا چاہتے ہیں۔ بکرے کا گوشت کھائیں، فش کھائیں، اور دیسی مرغی کھائیں۔ یا پھر چوتھا آپشن یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ پرندوں کا گوشت کھائیں۔ ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، ان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ پھر یہ جو میدا ہے، اس سے جتنی بھی بننے والی چیزیں ہیں، مثلا نان ہے، ہوٹلوں پہ اکثر نان چلتے ہیں۔ اب اس نان کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹ، بیڈ کاربز جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ اس کے اندر کیلوریز جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، جو آپ کے لیے بہت بڑے مسائل پیدا کر سکتی ہیں۔ یعنی جو ریفائنڈ آٹا ہے، ایک تو جو قدرتی آٹا ہے، ہماری گندم دیسی ہوتی ہے، اس کو آپ استعمال کر لیتے ہیں، اس کو پیس کے آپ استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اس میں سے جتنے بھی منرلز، وٹامنز جو ہوتے ہیں وہ نکال کے باقی خالی جو ہے اس میں کاربوہائیڈریٹس رہ جاتا ہے، تو اس میدے کو جو ہے آپ چھوڑ دیں۔ پھر اس میں بسکٹ بھی بنتے ہیں، وہ بھی نہیں کھانے چاہیے۔ برگر، پیزا، بریڈ، اس میں جب یہ ساری چیزیں وہ نکال لیتے ہیں، منرلز نکل جاتے ہیں، وٹامنس نکل جاتے ہیں، تو اس کا گلائسی انڈیکس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ جس چیز میں بھی گلائسی انڈیکس بڑھ جائے تو وہ اس سے پھر شوگر پیدا ہوگی، اور اس سے پھر موٹاپا آئے گا، اور اس سے پھر دوسرے مسائل جنم لیں گے۔ تو ملٹی گرین آٹا جو ہے اس کے لیے بہترین آپشن ہے۔ آپ ملٹی گرین آٹا کھائیں، اپنی دیسی گندم جو ہے گھر کی یا بازار کی بھی دیسی گندم کے جو ہے وہ آٹا، وہ آپ استعمال کریں۔ اس کے بعد چاول ہے۔ اب چاول کے اندر جو ہے سوائے کاربوہائیڈریٹس کے اور کوئی اس کے اندر منرلز، وٹامنس نہیں ہے، اس کا بھی گلائسی انڈیکس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد دودھ ہے۔ اب ویسے تو اس کے اندر کہتے ہیں کہ اس میں کیلشیم ہے، اس کے اندر پروٹین ملتے ہیں، لیکن بھینس کا دودھ جو ہے اس میں کیلشیم نہیں ہے، وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ، اور خاص طور پر وہ بھینسیں جو فارم میں رکھی جاتی ہیں، ان سے دودھ نکالا جاتا ہے، وہی دودھ بازار میں بیچا جاتا ہے، وہی آپ دودھ بازار سے لے کر آپ استعمال کرتے ہیں، تو وہ دودھ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس کے بعد چینی ہے۔ اب چینی، اور چینی جس بھی چیز میں پڑتی ہے، ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیں۔ اب آپ کی عمر ایسی عمر ہے کہ اس کے اندر آپ تھوڑی بھی آپ بد پرہیزی کریں گے۔ ایک وقت تھا آپ جتنا مرضی چینی استعمال کر لیتے تھے، آپ کو نقصان نہیں ہوتا تھا، لیکن اب اس عمر کے اندر آپ نے ہر قدم پہ آپ نے رک کے، ٹھہر کے، سوچ کے پھر چلنا ہے۔ تو چینی اور چینی سے بننے والی چیزیں، مثلا مٹھائیاں ہیں، یہ کولڈ ڈرنک ہے، یہ چائے ہے، ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیں۔ یہ سوڈا کی بوتلوں کے اندر بہت زیادہ کیلوریز ہیں۔ آپ دن بھر آپ اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کا سمجھو کہ 50% اس میں آ جاتا ہے۔ پھر یہ فاسٹ فوڈ ہے جو، ان میں سیچوریٹڈ فیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس سے کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ، دل کے مسائل، بہت زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ سوڈیم والی چیزیں یعنی نمک والی چیزیں، اب اس میں بھی آپ کو احتیاط سے چلنا ہے۔ نمک آپ کو بند نہیں کرنا چاہیے، لیکن مناسب مقدار میں بہت تھوڑا سا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس کی جگہ پر آپ نے جو پوٹاشیم والی چیزیں ہیں، وہ میں نے الگ سے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوٹاشیم والی چیزیں کون سی ہے۔ تو نمک کے ساتھ ساتھ وہ پوٹاشیم والی چیزیں جو ہے وہ آپ زیادہ استعمال کریں، تاکہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل رہے، وہ ہائی نہ ہو۔
اور پھر اس کولڈ ڈرنک کے اندر، سوڈا والی بوتلوں کے اندر فاسفورک ایسڈ ہوتا ہے جو ہماری ہڈیوں کو گلا دیتا ہے، ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی محفل میں چلے گئے، کسی شادی میں چلے گئے، وہاں پر فری کا مال سمجھ کے ہم جو ہے نا ایک ایک دو دو تین تین چار چار بوتلیں پی رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایسڈ بہت زیادہ ہے، تو ایسی چیزیں کھائیں جس کے اندر حرارت ہو، جس کے اندر گرمی ہو، کیونکہ حرارت، گرمی جو ہے وہ زندگی ہے۔ جب بھی ٹھنڈ ہوگی تو اس سے موت ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مردہ وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے۔ تو ٹھنڈ جو ہے ہمارے لیے موت ہے۔ ایسی چیزیں کھائیں جس میں فائبر کی مقدار زیادہ ہو، کیلشیم کی مقدار زیادہ ہو، جیسے دیسی مرغی ہے، بکرے کا گوشت ہے، فش ہے، اور پرندوں کا گوشت ہے، آم ہے، انگور ہیں، پپیتا ہے، ڈرائی فروٹس ہیں، دیسی گھی ہے۔ دیسی گھی جو ہے وہ مناسب مقدار میں استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ یہ خالص دیسی گھی جو ہے ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن کیونکہ ہم کام کاج نہیں کرتے، ایکسرسائز نہیں کرتے، ہم واک نہیں کرتے، تو اس کو جو ہے بہت کم مقدار میں استعمال کرنا چاہیے، ورنہ اس سے بھی جو ہے ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو شہد کو استعمال کریں، جو ہے وہ سبزیاں ہیں سبز پتوں والی، وہ آپ استعمال کریں۔ یعنی اس میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے قانون مفرد اعضاء کے اندر جو گرم خشک غذائیں ہیں اور گرم تر غذائیں ہیں، یہ اس ایج کے اندر آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کریں گی، بہت زیادہ آپ کو فائدہ کریں گی۔ باقی جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ساری عضلاتی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیں، ان سے آپ کے مسائل بڑھیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔